جو RSS سے وابستہ تنظیمیں ہیں یہ لوگ فارم نمبر 7 استعمال کر کے مسلمانوں کا نام ڈیلیٹ کروا رہے ہیں۔ صرف ڈرافٹ لسٹ میں میرا نام آ گیا اور ہم خوش ہو گئے، کل کوئی RSS BJP جا کے فارم نمبر 7 ڈال دیے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کا نام ڈیلیٹ کرو۔ میری آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ SIR کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، اب اصل SIR کا کام شروع ہونے والا ہے۔ ڈرافٹ لسٹ آ چکی ہے اور اس ڈرافٹ لسٹ کو آپ لوگ دیکھ کر اس میں انوملیز کتنے ہیں اور انوملیز کے ساتھ ساتھ ASDD جس کا مطلب یہ ہے کہ ایبسنٹ، شفٹڈ، ڈپلیکیٹ اور ڈیتھ۔ سب سے پہلی کوشش ہم کو یہ کرنا ہے کہ جو انوملیز میں جن حضرات کا نام آیا ہے، اور انوملی ہو سکتا ہے کہ کسی کے نام میں سپیلنگ مسٹیک ہو، کسی کے والد والدہ کے نام میں سپیلنگ مسٹیک ہو، یا ان کے دادا دادی یا نانا نانی کے نام میں سپیلنگ مسٹیک ہو، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کی رہبری کریے، ان کو یہ بتائیے کہ جیسا میں نے کل بتایا کہ آدھار کارڈ کے ساتھ ساتھ ان کو اپنا ایک ڈاکومنٹ لے کے جانا پڑے گا۔ انوملیز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے 7 بچے ہیں، 6 کی میپنگ ہو گئی والد والدہ سے، نانا نانی، دادا دادی سے، پھر کسی کے پاس 7 بچے ہیں تو ان کو بھی نوٹس آئیں گی تو ان کو ڈاکومنٹ لے کے جانا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے انوملیز ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض حضرات کا 2002 میں نام نہیں ہے مگر ڈرافٹ لسٹ میں آیا تو ان کو بھی نوٹس دی جائے گی ERO کے پاس جا کر، ان کی تاریخ، پیدائش کی تاریخ اگر 87 سے پہلے کی ہے اور 87 اور 2004 کے درمیان میں ہے اور 2004 کے بعد ہے، 87 سے پہلے ہے تو اس ووٹر کو اپنا صرف ایک ڈاکومنٹ، 87 اور 2004 کے درمیان میں ہے تو پھر ان کو 2 ڈاکومنٹ دینا پڑے گا، ان کا خود کا اور ان کے کسی ایک والد یا والدہ کا، اور 2004 کے بعد ہے تو پھر 3 ڈاکومنٹ دینا پڑے گا، ان ووٹر کا، والد کا اور ان کی والدہ کا۔ تو ان چیزوں کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریے، رہبری کریے، اور انشاءاللہ تعالی دارالسلام سے بھی ہم لوگ آپ لوگوں کو جو ERO کی نوٹس کا جواب جو دینا ہے اس کا بھی ایک پروفارما بنا کر آپ کو بھیجائیں گے، آپ لوگ اس کو استعمال کر کے وہاں پر ووٹر کا نام لکھ کر آپ دیجئے ان کو۔ اور اگر کوئی وکلا کی ٹیم آپ تیار کر سکتے تو آپ تیار کریے، ہم لوگ حیدرآباد سے ہمارے جو وکیل ہوں گے یہاں پر، جو مشتاق صاحب ان سے کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی بھیجائیں گے آپ کے پاس۔ SIR کا اب اہم کام ہے، انوملیز کو ہم کریکٹ کر لے سکتے، اب جو ASDD میں جو نام آئے ہیں ایبسنٹ، شفٹڈ، ڈپلیکیٹ اور ڈیتھ، اس کا بھی آپ لوگ خیال رکھیے۔ اگر کسی کا نام نہیں آیا ڈرافٹ لسٹ میں، آپ کیا کریں گے؟ آپ فارم نمبر 6 بھر کے اس ووٹر کا نام دیں گے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ جو RSS سے وابستہ تنظیمیں ہیں ملک بھر میں، یہ لوگ فارم نمبر 7 استعمال کر کے خاص طور سے مسلمانوں کا نام ڈیلیٹ کروا رہے ہیں، تو اس پر بھی نظر رکھیے۔ اب یہ اس کا یاد رکھیے، فارم نمبر 6 ہم نام اگر کسی کا نہیں آیا ڈرافٹ لسٹ میں، استعمال اس کا نام ڈالنا ہے۔ فارم نمبر 7 جو ہے وہ نام کاٹنے کے لیے BJP اور RSS کے لوگ کوشش کریں گے، تو اس پر بھی چوکنا رہیے، غفلت میں مت رہیے۔ تو لوگوں تک اس بات کو پہنچائیے، رہبری کریے، یہ بہت اہم ہے کام۔ یاد رکھیے فائنل SIR کی اگر لسٹ آ جائے گی اور خدا نہ خواستہ کسی ایک جینیون ووٹر کا نام نہیں آیا تو وہ نہ صرف ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم ہو جائے گا بلکہ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ اس کی ملک کی شہریت پر ایک سوالیہ نشان اٹھے گا۔
اور یہ حکومت، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک کمیشن بنایا ہے مرکز میں، ڈیموگرافی کمیشن بولتے ہیں اس کو. ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو اس کا چیئرمین بنایا گیا اور ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ جہاں جہاں ایس آئی آر ہو چکا ہے اور جہاں پر جن لوگوں کے نام آئے یا نہیں آئے وہ جا کر چیک کریں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا آپ کو اجر بھی دے گا. تو اس میں عوام میں آپ کو ان کو باخبر کرنا ہے، عوام میں اس چیز کو، فکر کو پیدا کرنا ہے تاکہ خود عوام جا کر اپنا نام چیک کر سکیں. میں تو آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ، جیسا بھینسا ہے، نظام آباد ہے، ہمارے ماشاءاللہ بودھن کے صدر صاحب بھی ہیں یہاں پر، محبوب نگر ہے، کریم نگر ہے، ظہیر آباد ہے، سنگا ریڈی ہے، نلگنڈا ہے، نرمل ہے، عادل آباد ہے، نذیر صاحب عادل آباد کے صدر ہیں. ان جگہ پر آپ وہ لسٹ لے لیجئے، ڈرافٹ لسٹ. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مشتاق صاحب انشاءاللہ آپ پوروں کو فراہم کریے ڈرافٹ لسٹ. اس میں انوملیز کو الگ کریے، ASDD کو الگ کریے اور مسجد سے اعلان کروائیے کہ یہ اہم کام ہے. صرف ڈرافٹ لسٹ میں میرا نام آ گیا اور ہم خوش ہو گئے، کل کوئی RSS BJP جا کے فارم نمبر 7 ڈال دیے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کا نام ڈیلیٹ کرو. اتراکھنڈ میں بھی ہوا ہے، ایک آدمی کا، اگر میڈیا کی رپورٹ صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی 10 20 مسلمانوں کے نام کاٹنے کے لیے فارم نمبر 7 ڈال دیا. اور اگر کوئی فارم نمبر 7 ڈال رہا تو وہ اسی اسمبلی کانسٹیٹنسی کا ہونا چاہیے نا مشتاق، اسی اسمبلی کانسٹیٹنسی کا ہونا چاہیے. تو اس پر غور کریے. اور ماشاءاللہ سے آپ جتنے ذمہ دار ہیں، آپ لوگ تمام صاحب استطاعت ہیں، آپ یہ کر سکتے. اور ایک سیاسی پارٹی کے لیے بہت ضروری ہے ایسے نازک وقت میں ہم اپنا کام کر کے دکھائیں.